السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر للہ الحمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ کاش ہر مسلم سمجھ لے اس کو آسانی کے ساتھ، کاش ہر مسلم سمجھ لے اس کو آسانی کے ساتھ۔ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ آقائے نامدار محبوب کردگار شفیع روز شمار، شہریار ارم تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماض الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نماز عید اضحیٰ ادا کرنے کے لیے قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم کے شہر رضولی شریف کی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ عید قرباں کی مبارک ساعت ہے، اس کو اخلاص کے یہ لمحات آپ کو، ہم کو، سارے عالم اسلام و سنیت کو مبارک فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت پڑھی۔ اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا۔ فصل لربک وانحر، تو آپ قربانی کیجیے اور نماز پڑھیے۔ انا شانئک هو الابتر، وہی لوگ ہیں جن کی شان ابتر ہے، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ میں جب بیٹے آپ کے وصال کر گئے تو مکے کے دشمنوں نے اعلان کیا، اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلانے والا کوئی نہیں بچا، اب یہ ابتر ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں تانا، اور ہمیں اور آپ کو تانا کسنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جس کا جواب ہم خود دیتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ تانا مکے کے یہود و نصارہ نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا پیدا کرنے والا رب جل مجدہ الکریم اس کا جواب دے رہا ہے۔ پوری دنیا کا یہ دستور ہے کہ ذی الحج کی 10، 11، 12 تاریخوں میں وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے۔ ایک نیا فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ہر معاملے میں وہ جدت چاہتا ہے اور آسانیاں چاہتا ہے۔ تراویح آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں، وہ کہتا 20 نہیں 8 ہی رکعت پڑھو۔ آپ 3 دن تک قربانی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے 3 نہیں 4 دن تک، 5 دن تک قربانی کرو۔ اب جو گوشت کھانے کے شوقین ہیں وہ کہیں گے چلو انہوں نے اور بڑھا دیا، ہم نے پہلے سے سنا تھا کہ 3 ہی دن قربانی کے ہیں، مگر اہل حدیث فرقہ کے ماننے والے لوگوں نے جو اصل میں اہل حدیث نہیں اہل خبیث ہیں، انہوں نے 2 دن کا اضافہ کر دیا۔
اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں کہ جو ایسی باتیں تمہیں بتائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، اور وہ لوگ ایمان سے ایسے دور ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پوری ہو گئی۔ آج وہی لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی رشتہ، ہمارا کوئی ناطہ نہیں۔ یہ 3 دن ایسے ہیں کہ جن میں آپ قربانیاں دیتے ہیں تو بہت سے لوگ مفت کا مشورہ دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں کروڑ روپیہ مسلمان جانور کا خون بہانے میں صرف کر دیتا ہے۔ اگر یہ قربانی کے بجائے کسی بیمار کو مل جائے تو وہ علاج کرا لے، کسی پریشان حال کو مل جائے تو وہ اپنی پریشانی دور کر لے، اگر کسی مخلوق کو مل جائے تو وہ اپنا قرض ادا کر لے، کسی باپ کو مل جائے تو اس پیسے سے وہ اپنے بیٹی کا شادی کر لے۔ آج جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپے شادی بیاہ میں خرچ کر دیتے ہیں، وہاں یہ لیکچر دینے والا کوئی نہیں آتا، ان سے یہ کہنے والا کوئی نہیں آتا، انہیں یہ مشورہ دینے والا کوئی نہیں آتا۔ ہاں، یہ لوگ وہیں جاتے ہیں یا اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بجائے پیسہ دینے کے، بجائے قربانی کرنے کے، تم یہی پیسہ غریبوں محتاجوں لاچاروں کو دے دو، تمہارا حق بھی پورا ہو جائے گا اور تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ قربانی کے یہ 3 دن ایسے ہیں کہ ان 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کچھ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ 10، 11، 12 ذی-الحجہ کو اس کی راہ میں قربانی کی جائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرات، آپ دیکھیں ایک موٹر بنانے والوں نے موٹر سائیکل بنائی، کار بنایا، ہوائی جہاز بنایا۔ اب یہ موٹر سائیکل پیٹرول سے چلتی ہے، یہ کار پیٹرول سے چلتی ہے، یہ ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر پیٹرول سے چلتا ہے۔ پیٹرول اگرچہ مہنگائی ہو گئی، 100 سے کچھ زیادہ اس کی قیمت ہو گئی، مگر کوئی شخص موٹر کی ٹنکی میں بجائے پیٹرول بھرنے کے اتنے شمامت العنبر بھر دے کہ 1 لیٹر کروڑوں روپے کا بن جاتا ہے، اور وہ چاہے کہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر لیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ پیٹرول کے بجائے اگر عطر ڈال کر کوئی موٹر سائیکل چلانا چاہے وہ نہیں چلے گی۔ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دن ایسے ہیں جس میں اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کی راہ میں قربانی کی جائے۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا رحمت عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ ایک محلے کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جو قریب جاتا ہے اسے وہ کاٹنے کے لیے دوڑاتا ہے، اور اونٹ جب کسی کو دوڑا کے قابو حاصل کر لیتا ہے تو انسان کی کھوپڑی اتار لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے اس کو ہم نے گھیر کے رکھا ہے، آپ بتائیں کیا کروں؟
تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ سرکار آئے اور جہاں اونٹ کو بند کیا گیا تھا وہاں جانے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں نہ جائیں، بہت خوخار اونٹ ہے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ مگر غیبدار رسول جانتے تھے، انہوں نے فرمایا تم یہیں باہر ٹھہرو، میں اکیلے جاتا ہوں۔ اور سرکار جب گئے تو اونٹ آقائے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سرکار کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد اس نے سرکار کو سجدہ کیا اور اپنا منہ اٹھایا، سرکار کے کان شریف کے قریب لے گیا اور کچھ اللہ کے پیغمبر سے اس نے کہا۔ سرکار باہر تشریف لائے، فرمایا یہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا یہ اونٹ ہمارا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا تھا؟ فرمایا اونٹ نے کہا جب تک میں جوان تھا میرے اندر طاقت تھی، توانائی تھی، جتنا بوجھا لادتا میں اٹھاتا، جو کام چاہتا وہ میں کرتا، مگر اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوجھ لادنے کے لائق نہ رہا، تو آج میرے مالک نے اپنے پڑوسی سے مشورہ کیا ہے کہ یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا، اس کو ذبح کر کے بوٹیاں بنا کر کھا لیا جائے۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ اپنے صحابی سے کہہ دیجئے وہ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابی سے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ وہ روایت بھی یاد کیجئے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ سرکار جا رہے ہیں، کچھ صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور سرکار کے کان شریف کے قریب گر گئی، اور سرکار کے کان میں اس چڑیا نے کچھ کہا۔ آقا نے اس کی طرف تسلی کی نظر سے دیکھا اور پھر اپنے پیچھے چلنے والے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے۔ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اسے ذبح کرنے کا ارادہ ترک کر دو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ سرکار نے فرمایا یہ چڑیا مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور انہوں نے ہمارے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے پکڑ لیا ہے۔ یاد کیجیے ہرنی کا واقعہ کہ ہرنی کہیں سے بھاگتی ہوئی اپنے بچوں کو دودھ پلانے جا رہی تھی، ایک شکاری مل گیا، جال پھیلا رکھا تھا، ہرنی اسی جال میں الجھ گئی۔ اب ادھر سے سرکار کا گزر ہوا، جب ہرنی نے دیکھا تو آواز لگائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہرنی نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں نے دودھ پلانے جا رہی تھی، بچوں کی محبت میں مجھے جال نظر نہ آیا اور میں اس جال میں گرفتار ہو گئی، آپ اپنے صحابی سے کہیں مجھے رہائی دے دیں، میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دودھ پلا کے میں واپس آؤں گی۔ سرکار نے شکاری سے کہا، اس نے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر انتظار ہوا، جب ہرنی نہیں آئی تو اب تعجب میں پڑ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کہہ رہے تھے یہ ہرنی آ جائے گی، مگر ہرنی ابھی تک تو آئی نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہرنی نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ اتنے میں لوگوں نے نظر اٹھائی تو کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، اور پھر وہ ہرنی قریب آ گئی۔ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اب اپنے شکاری سے کہیے مجھے لے جائے، میں نے وعدہ پورا کر لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گل رہے رنج ہرنا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا میرے آقا رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ آج ابھی بنگال کا واقعہ
میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا کہ وہاں اعلان کیا گیا، قانون بنایا گیا کہ 10 مہینے سے کم یا 12 مہینے سے کم، بلکہ 14 مہینے سے کم کا کوئی جانور ذبح نہ کیا جائے۔ تم نے آج قانون بنایا، اور 1400 سال پہلے ہمارے آقا رحمت عالم نے فرمایا بھیڑ بکری اگر ہو تو کامل 1 سال کی ہونا چاہیے، اور اگر بڑا جانور ہو تو 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو تمہاری قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے 2 سال کا جانور ذبح کرو۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد 1400 سال پہلے کی جو بات تھی اس کو تم نے قانون بنایا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کے نبی نے جو فرمان جاری کیا تھا وہی بہتر ہے اور ہم کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ آج بہتر طریقہ تو قربانی کا یہ ہے کہ جو قربانی کرے وہ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، اور اگر نہیں ذبح کر سکتا ہے تو جب قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو وہاں وہ کھڑا رہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے یہاں بکری ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور جب بکری کو زمین پہ گرا دیا تو چھری ہاتھ میں لے کر تیز کرنے لگے۔ آقا کریم کو جلال آیا، سرکار نے فرمایا کہ تم یہ کام پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ اگر تمہیں چھری تیز ہی کرنا تھی تو پہلے تیز کر لیتے، اب بکری کو گرا دیا ہے اس کے بعد چھری کو تیز کرو۔ آقا کریم نے دیکھا ایک بڑا جانور کچھ لوگ ذبح کرنا چاہتے ہیں، اسے پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا، اور جب پٹک دیا تو اس کے بعد چھری تیز کرنے لگے۔ آقا کو جلال آ گیا، فرمایا جانور پٹکنے سے پہلے تمہیں یہ کام کر لینا چاہیے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ ذبیحے کا مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی وہابی دیوبندی سے بدعقیدہ سے آپ نے ذبح کرایا تو پھر آپ کی قربانی مردار ہو جائے گی، اس گوشت کا کھانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ذبیحہ کسی سنی صحیح عقیدہ سے کرائیے۔ بہت سے لوگ رسم کے طور پر چھری ہاتھ میں لیتے ہیں اور ذرا سا گلے پہ پھیرتے ہیں، خالی کھال کٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا آپ نے کیا اور جس نے قصائی نے اور ذبح کیا چاروں نسیں جتنے کاٹی اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو وہ مردار ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیے کہ جب آپ ذبح کریں تو چاروں نسیں کٹ جائیں، یا قصائی ذبح کرے تو چاروں نسیں کاٹ دے، اور پھر جب تک قصائی اور ذبح کرنے والے اور جانور کو پکڑنے والے اب بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا سارے لوگ چپ چاپ کھڑے رہے، کچھ لوگ منہ میں پان دبائے رہتے ہیں اور مسالہ بھرے رہتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں لیا اور دیکھا نہ تھا، جب سے چھری پھیر دی، تو ایسے قربانی بھی مردود ہو جائے گی، ایسی قربانی کا گوشت بھی کھانا ناجائز ہو جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا آپ خاص طور سے خیال رکھیں۔ آپ کی سہولت کے لیے دارالعلوم مخدومیہ میں ہم نے کچھ حفاظ کو ٹریننگ دے دی ہے، انہیں بتا دیا ہے کہ اگر کوئی قربانی کے لیے بلانے آتا ہے تو جاؤ، اور جو جائز طریقہ ہے صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر قربانی کرو۔ اب آپ سے ایک گزارش ہے کہ ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائی کو چھوڑ کر بچے آپ کے لیے رکے ہیں، آپ کے خدمت کے لیے رکے ہیں، تب جب انہیں آپ اپنے گھر قربانی کے لیے لے جائیں تو کم سے کم 200 روپیہ ان بچوں کو نذرانہ ضرور دے دیں، ان کے ہاتھ پہ یہ رقم ضرور رکھ دیں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ سے دور رہ کر عید منائی ہے تو یہاں کے سارے لوگ ہمارے ماں باپ کی طرح ہمیں شفقت اور پیار دے رہے ہیں۔ ایک بات اگر قریشی ہو وہ بھی سن لیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ سن لیجئے اور نظر رکھیے کہ بہت سے لوگ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور زور سے ایک چھرا قربانی کے پیٹ میں ڈبو دیتے ہیں اور گلے سے نیچے اتار دیتے ہیں تاکہ
وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور پھر اس کی کھال اتار سکیں۔ اس طریقے سے قربانی کا گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ شریعت کے ہر کام میں حکمت ہے، اور فرمایا گیا جب قربانی کو ذبح کرو تو جانور ذبح کرنے کے بعد 3 پیر باندھو، چوتھا پیر نہ باندھو، اس لیے کہ اگر 3 پیر باندھو گے تو ایک پیر سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ وہ ایک پیر کے ذریعے سے اچھل کود کر سکتا ہے، اور جب وہ اچھلے گا کودے گا تو اس کے جسم میں جتنا خون ہے وہ باہر نکل جائے گا، اور اگر وہ خون باہر نہیں نکلا اسی گوشت میں شامل رہ گیا تو گوشت میں شامل رہنے کے بعد وہ آپ کی صحت کے لیے گوشت نقصان دہ ہو جائے گا، اس لیے اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو جب تک وہ خود سے ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتارو۔ عام طور پر قریشیوں کا طریقہ یہ ہے، ادھر گلا کاٹا ادھر چھری سے کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک ساتھ کئی موتیں نہ دیا کرو۔ یہی کیا کم تھا کہ اس جانور کو آپ نے ذبح کر دیا، وہ تڑپ رہا ہے، ابھی وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، آپ نے کھال اتارنا شروع کر دیا، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے جائز طریقہ اور سنت طریقہ سنت کے مطابق کیجیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی، تمہیں نیکی ملے گی۔ اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آپ قربانی پیش کیجئے، جائز طریقے سے قربانی کیجئے، اور اگر آپ خود نہیں ذبح کر سکتے ہیں تو مدرسے میں طلبہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، آپ انہیں بھی لے جا کے قربانی کا جانور ذبح کرائیے۔ جب تک کھال بک جاتی تھی کچھ پیسے آ جاتے تھے، بچوں کو عیدی کے طور پہ دے دیا جاتا تھا، مگر اب کھال بھی دفن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بچوں کا لحاظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عید کا تہوار خوشیوں کا تہوار ہے، تو خوشی سے آپ اس کو منائیں، آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملیں، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کریں، اور پھر اپنے گھر پہ کچھ بنا کے لوگوں کی ضیافت کریں۔ میں بیمار چل رہا ہوں، بڑی مشکل سے نماز کے لیے میں نے وقت نکالا اور میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی فرض نماز میں پڑھاؤں گا۔ خطبہ عزیز مکرم مولانا حافظ و قاری محمد زاہد رضا صاحب نوری پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے، اپنے لیے اور پوری دنیا ایمان والوں کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ اس کا بھی خیال رکھیں کہ قربانی کھلی جگہ پر نہ کریں، جہاں ذبح کریں وہاں بند جگہ ہو۔ اللہ کے رسول نے سختی سے روکا ہے کہ قربانی کا جانور ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کیا جائے۔ اس لیے میں عزیز مولانا زاہد رضا سے کہوں گا کہ آپ ایک پردہ لگا دیجئے تاکہ جو جانور ذبح ہو جائے دوسرے جانور کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ گوشت کو 3 حصے کیجئے، ایسا نہیں کہ لا کے سارا گوشت فریج میں بھر لیجئے اور محرم تک کھاتے رہیے۔ 3 حصے کیجئے، ایک حصہ غریبوں محتاجوں میں بانٹ دیجئے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجئے، اور ایک حصہ خود اپنے خرچ میں رکھیے۔ اللہ توفیق دے تو جائز طریقے سے آپ قربانیاں کریں۔ اور قربانی میں اگر بڑے جانور کی ہے 7 حصے ہیں تو سب کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک وہابی شامل ہو گیا، دیوبندی شامل ہو گیا، رافضی شامل ہو گیا تو سب قربانیاں برباد ہو جائے گی۔ اللہ اگر توفیق دے تو سرکار کے نام سے قربانی کرو۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی نے 2 جانور ذبح کرائے، لوگوں نے پوچھا قربانی تو ایک واجب ہے، آپ نے 2 کیوں ذبح کیے؟ تو فرمایا کہ آقا کریم کو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے 2 جانور ذبح فرمائے تھے، اور ایک اپنی طرف سے ایک اپنی کل امت کی طرف سے۔ اس لیے آقا نے مجھ سے فرمایا علی جب تم قربانیاں کرنا تو اپنے
اپنے نام سے بھی کرنا اور میرے نام سے بھی کرنا، مگر جو مالک نصاب ہے اپنی طرف سے قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ ہاں اگر اللہ وسعت دے تو دوسرے کو بھی قربانی میں شامل کریں۔ کمیٹی والوں سے، اسلم بھائی سے گزارش ہے کہ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، اوپر انتظام کر دیجئے، باہر بھیڑ نہ لگائیں اور اوپر جا کے نماز ادا کر لیں۔ جو لوگ دروازے پر کھڑے ہیں ان کو اوپر کی طرف جانے کے لیے لے جائیے۔ فل ہو گئی؟ اچھا، جتنے لوگ آ سکیں یہاں آ جائیں، تھوڑی تھوڑی جگہ دیجئے۔ سرکار نے فرمایا مومن کا دل کشادہ ہوتا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بچھا تو بچھا ہے، جو لوگ خالی کھڑے ہیں ان کو جا کے بتائیے، جو لوگ نئے آئے انہیں کیا پتا کہ اوپر بچھا ہے، ان کو بتائیے کہ اوپر چلے جائیں اور وہاں جا کے وہ جگہ بنا لیں، وہیں سے نماز ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔